السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، نماز بجماعت کے تعلق سے گفتگو الحمدللہ جاری ہے، اور سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہوئے ہم نے گزشتہ بھی بجماعت نماز پڑھنے کے فائدے کیا ہیں اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی تھی۔ اس میں ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ ایک آواز پر اکٹھا ہونا، با مقصد اجتماع، باہمی ہمدردی، پاک مقصد کے لیے جمع ہونا، اخوت، حرکات میں یکسانیت اور دعائیں، یہ چند فائدے ہمارے سامنے آئے تھے بجماعت سے نماز پڑھنے کے۔ اور بجماعت نماز پڑھنے میں جو ہے نیکی یہ ہے کہ 27 گنا درجہ نیکی زیادہ ہے بنسبت انفرادی طور پر پڑھنے کے۔ اب آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام کے بغیر جماعت نہیں ہے، مگر دیکھ لیجئے کہ جماعت کی نماز آپ کبھی امام کے بغیر نہیں پڑھتے۔ دو آدمی بھی مل کر پڑھیں گے تو ایک امام ہوگا اور دوسرا مقتدی۔ جماعت کھڑی ہو جائے تو اس سے الگ ہو کر نماز پڑھنا سخت ممنوع ہے، سخت ممنوع ہے، بلکہ ایسی نماز ہوتی ہی نہیں۔ حکم ہے کہ جو آتا جائے اسی امام کے پیچھے جماعت میں شریک ہوتا جائے، اور آئے دن ہم یہ دیکھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں محض نماز ہی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان میں دراصل آپ کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے تو اس طرح جماعت بن کر رہو۔ تمہاری جماعت ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمہارا کوئی امام نہ ہو، اور جماعت بن جائے تو اس سے الگ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ تمہاری زندگی مسلمان کی زندگی نہیں رہی۔ امامت کی نوعیت اور حقیقت، یہ ٹاپک ہے۔ صرف اسی پر بس نہیں کیا گیا، بلکہ جماعت میں امام اور مقتدیوں کا تعلق اس طور پر قائم کیا گیا جس سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس چھوٹی مسجد کے باہر، اس عظیم الشان مسجد میں جس کا نام زمین ہے، آپ کے امام کی حیثیت کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں، آپ کو کس طرح اس کی اطاعت کرنی چاہیے اور کن باتوں میں کرنی چاہیے۔ اگر وہ غلطی کرے تو آپ کیا کریں، کہاں تک آپ کو غلطی میں بھی اس کی پیروی کرنی چاہیے، کہاں آپ اس کو ٹوکنے کے مجاز ہیں، کہاں آپ اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اپنی غلطی کی اصلاح کرے، اور کس موقع پر آپ اس کو امامت سے ہٹا سکتے ہیں۔ یہ سب گویا چھوٹے پیمانے پر ایک بڑی سلطنت کو چلانے کی مشق ہے جو ہر روز 5 مرتبہ آپ سے ہر چھوٹی مسجد میں کرائی جاتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے امامت کے شرائط اور آداب۔ پہلی چیز یہ کہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ حکم ہے کہ امام ایسے شخص کو بنایا جائے جو پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، علم میں زیادہ ہو، قرآن زیادہ جانتا ہو اور سن رسیدہ بھی ہو۔ حدیث میں ترتیب بھی بتا دی گئی کہ ان صفات میں کون سی صفت کس صفت پر مقدم ہے۔ یہیں سے تعلیم بھی دے دی گئی کہ سردار قوم کے انتخاب میں کن باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اکثریت کا نمائندہ۔ حکم ہے کہ امام ایسا شخص نہ ہو جس سے جماعت کی اکثریت ناراض ہو۔ یوں تو تھوڑے بہت مخالف کس کے نہیں ہوتے، لیکن اگر جماعت میں زیادہ تر آدمی کسی شخص سے نفرت رکھتے ہوں تو اسے امام نہ بنایا جائے۔ یہاں پھر سردار قوم کے انتخاب کا ایک قاعدہ بتا دیا گیا ہے۔ نمبر 3، مقتدیوں کا ہمدرد ہو۔ حکم ہے کہ جو شخص جماعت کا امام بنایا جائے وہ نماز ایسی پڑھائے کہ جماعت کے ضعیف ترین آدمی کو بھی تکلیف نہ ہو۔ محض جوان، مضبوط، تندرست اور فرصت والے آدمیوں کو ہی پیش نظر رکھ کر لمبی لمبی قرات اور لمبے لمبے رکوع اور سجدے نہ کرنے لگے، بلکہ یہ بھی دیکھے کہ جماعت میں بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، کمزور بھی ہیں اور ایسے مشغول بھی ہیں جو جلدی نماز پڑھ کر اپنے کام پر واپس جانا چاہتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں یہاں تک رحم اور شفقت کا نمونہ پیش فرمایا ہے کہ نماز پڑھاتے میں کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تو نماز مختصر کر دیتے تھے تاکہ اگر بچے کی ماں جماعت میں شریک ہے تو اسے تکلیف نہ ہو۔ یہ گویا سردار قوم کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ جب سردار بنایا جائے تو قوم کے اندر اس کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے۔ نمبر 4، معذوری میں جگہ خالی کر دے۔ حکم ہے کہ امام کو اگر نماز پڑھاتے میں کوئی حادثہ پیش آ جائے جس کی وجہ سے وہ نماز پڑھانے کے قابل نہ رہے تو فوراً ہٹ جائے اور اپنی جگہ پیچھے کے آدمی کو کھڑا کر دے۔ اس کی معنی یہ ہے کہ سردار قوم کا بھی یہی فرض ہے، جب وہ سرداری کے قابل اپنے آپ کو نہ پائے تو اسے خود ہٹ جانا چاہیے اور دوسرے اہل آدمی کے لیے جگہ خالی کر دینی چاہیے۔ اس میں نہ شرم کا کچھ کام ہے اور نہ خود غرضی کا۔ نمبر 5، امام کی کامل اطاعت۔ حکم ہے کہ امام کے فعل کی سختی کے ساتھ پابندی کرو۔ اس کی حرکت سے پہلے حرکت کرنا سخت ممنوع ہے، یہاں تک کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں جائے اس کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ وہ گدھے کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ یہاں گویا قوم کو سبق دیا گیا ہے کہ اسے اپنے سردار کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے۔ غلطی پر تنبیہ۔ نمبر 6، امام اگر نماز میں غلطی کرے، مثلاً جہاں اسے بیٹھنا چاہیے تھا وہاں کھڑا ہو جائے یا جہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا وہاں بیٹھ جائے تو حکم ہے کہ سبحان اللہ کہہ کر اسے غلطی پر متنبہ کر دو۔ سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک ہے۔ امام کی غلطی پر سبحان اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ غلطی سے تو صرف اللہ ہی پاک ہے، تم انسان ہو، تم سے بھول چوک ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ یہ طریقہ امام کو ٹوکنے کا، اور جب اس طرح سے ٹوکا جائے تو اس کو لازم ہے کہ بلا کسی شرم اور لحاظ کے اپنی غلطی کی اصلاح کرے۔ البتہ اگر ٹوکے جانے کے باوجود امام کو یقین ہو کہ اس نے صحیح فعل کیا ہے تو وہ اپنے یقین کے مطابق عمل کر سکتا ہے، اور اس صورت میں جماعت کا کام یہ ہے کہ اس عمل کو غلط جاننے کے باوجود اس کا ساتھ دیں۔ نماز ختم ہونے کے بعد مقتدی حق رکھتے ہیں کہ امام پر اس کی غلطی ثابت کریں اور نماز دوبارہ پڑھانے کا اس سے مطالبہ کریں۔ نمبر 7، معصیت میں اطاعت نہیں، یعنی گناہ کے کاموں میں اطاعت نہیں۔ امام کے ساتھ جماعت کا یہ برتاؤ صرف ان حالات کے لیے ہے کہ غلطی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہو، لیکن اگر امام سنت نبوی کے خلاف نماز کی ترکیب بدل دے یا نماز میں قرآن کو جان بوجھ کر غلط پڑھے یا نماز پڑھاتے ہوئے کفر اور شرک سری گناہ کا ارتکاب کرے تو جماعت کا فرض ہے کہ اسی وقت نماز توڑ کر اس امام سے الگ ہو جائے۔ کتنی سخت وعید ہے، کتنی سخت احکام آئے۔ یہ سب ہدایتیں ایسی ہیں جن میں پوری تعلیم دے دی گئی ہے کہ تم کو اپنی قومی زندگی میں اپنے سردار کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے۔ برادران اسلام، یہ فوائد جو میں نے نماز و جماعت کے بیان کیے ہیں ان سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک عبادت میں جو دن بھر میں 5 مرتبہ صرف چند منٹ کے لیے ادا کی جاتی ہے، کس طرح دنیا اور آخرت کے تمام بھلائیاں آپ کے لیے جمع کر دی ہیں، کس طرح یہی ایک چیز آپ کو تمام سعادتوں سے مالا مال کر دیتی ہے، اور کس طرح آپ اللہ کو غلامی اور دنیا کی حکمرانی کے لیے تیار کرتی ہیں۔ اب آپ ضرور سوال کریں گے کہ جب نماز ایسی چیز ہے تو جو فائدے تم اس کے بیان کرتے ہو یہ حاصل کیوں نہیں ہوتے؟ اس کا جواب انشاءاللہ آئندہ خطبے میں آئیں گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔